سنا ہے شاہ والا فرش ماتم پر خود آتے ہیں، بچھا کر فرش مولا کو بلائے جس کا جی چاہے۔ تمام عاشقان رسول ماتمداران امام مظلوم کربلا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ میں نہایت ادب و احترام سے گزار ہوں ہمارے قاری صاحب مولانا عرفان حیدر صاحب تلاوت ربانی کے فراز انجام دینے جا رہے ہیں۔ بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا صدق الله العلي العظيم صلى الله حضرات میں تمام مومنین جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ برائے کرم فرش اعضا پہ آ جائے تو مصرے جناب شفاعت نصیر آبادی صاحب کے استقبال میں اور اس فرش اعضا کے حوالے سے کہ فرش اعضا ہے صرف عبادت کے واسطے، فرش اعضا ہے صرف عبادت کے واسطے، مجلس نہیں ہے کوئی سیاست کے واسطے۔ فرش اعضا ہے صرف عبادت کے واسطے، مجلس نہیں ہے کوئی سیاست کے واسطے۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام سے گزار ہوں جناب شفاعت نصیر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ آئیے منو بھائی۔ ایک آپ پڑھ دیجو، بہت سے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ لمبا نہ ہو۔ ایک صلوات کا سہارا دے دیجیے گا۔
مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں اپنے بگڑے ہوئے قسمت کے لیے مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں جب میرے روح تڑپتے ہیں تو مجلس کر کے جب میرے روح تڑپتے ہیں تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں ایک سلوات کا اور سہارا دے دیجیے گا ایک سلوات پڑھ دیجیے اور سرکار بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے وہ بادشاہ وقت نہیں تھا فقیر تھا بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے بالکل غلط لکھا ہوا نعرہ سلوات خلوص دل سے جو فرش
عذاب چھاتا ہے خلوص سے دل سے جو فرش عذاب چھاتا ہے وہ خوب فاطمہ زہرا سے اجر پاتا ہے وہ خوب فاطمہ زہرا سے اجر پاتا ہے غم حسین شام و سحر کرو ماتم یہی وہ غم ہے جو انسان ہمیں بناتا ہے یہی وہ غم ہے جو انسان ہمیں بناتا ہے خلوص سے دل سے فاتحہ یہی کہتے تھے بدنا توا یہی کہتے تھے بدنا توا کوئی ہو گنا مجھے سخت جا کہ گلے میں تو پہلے ہو تو کہ گرا پڑی پاؤں میں دو بیڑیاں یوں بنایا ہے مجھ کو سار بار لیے جاتے مجھے ہے کشا کشا یوں بنایا ہے مجھ کو سار بار لیے جاتے مجھے ہے کشا کشا نہ تو چلنے کی مجھ میں ہے تاب و توا ابھی دور جا گا
کبھی دور جائے گا کارواں، زمین تپت ہے دشت کی اور تلول چبھے ہے خار، مجھے ایسے بیمار کے ہاتھوں میں اونٹوں کی بہار، یہی کہتے تھے عابد ناتواں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پروردگار ہمارے شفاعت بھائی کو اور نایاب بھائی کو پروردگار ان کی صحت اچھی رکھے تاکہ اسی طریقے پروگرام ہوتے رہیں۔ آئیے میں چار مصرے کہ تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیری مدح کرے اس زبان کو بھی سلام، تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیری مدح کرے اس زبان کو بھی سلام، بلال کو بھی سلام، بلالی اذان کو بھی سلام۔ آئیے میں گزار ہوں جناب بلال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین نعرے صلوات سے ہم کا استقبال کریے۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ چند قطعے ہیں سماعت فرمائیں افروز بھائی جناب۔ کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے۔ کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے۔ اور خوش ہونٹوں پا زباں پھیر کے بولے اصغر، خوش ہونٹوں پا زباں پھیر کے بولے اصغر، ہرملا دیکھ کے ہم تیری قضا لے آئے۔ خوش ہونٹوں پا زباں پھیر کے بولے اصغر، ہرملا دیکھ لے ہم تیری قضا لے آئے۔ کہ شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی، افروز بھائی شام کی فوج یہی سوچ کر تھراتی تھی، کیا ہو عباس اگر اذن وغا لے آئے، کیا ہو عباس اگر اذن وغا لے آئے۔ یہ شعر بطور خاص افروز بھائی کہ شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، تنویر بھائی کہ شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا، کہ شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے۔ نعرہ صلوات۔ اور شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے۔ اور مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے۔ بس آتی میں سکھائے ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، یہ شعر بطور خاص، ہم نے جنت میں
قدم رکھتے ہی اعلان کیا عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے آئے، عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے آئے، اور کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، سماعت فرمائیے گا، کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، جان نمازوں پہ بھی ہم خاک شفا لے آئے، جان نمازوں پہ بھی ہم خاک شفا لے آئے۔ یہ تھے جناب بلال صاحب۔ اب ہمارے بیچ صرف ایک شاعر جناب مہمان شاعر جناب افروز دتیاوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو 4 مصرے ان کے استقبال میں دیکھے گا۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ دیکھیے گا افروز بھائی کہ محشر میں لے کے جائیں گے عباس کا علم، محشر میں لے کے جائیں گے عباس کا علم، اٹھیں گے ہم جہان سے فرش عزا کے ساتھ، اٹھیں گے ہم جہان سے فرش عزا کے ساتھ، ہے کون جو کرے میرے قد کی برابری، ہے کون جو کرے میرے قد کی برابری، رشتہ میرا جڑا ہے امام رضا کے ساتھ، ہے کون جو کرے میرے قد کی برابری، ہے کون جو کرے میرے قد کی برابری، رشتہ میرا جڑا ہے امام رضا کے ساتھ۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام سے گزار ہوں افروز دتیاوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آج کی نوحہ خوانی کے فراز انجام دیں گے جناب احمد بہرائچی صاحب، جلوس میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی جو ہوگی اس کے فراز انجام دیں گے احمد بہرائچی صاحب۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد، صلوات دیجیے محمد والے مولا علی علیہ السلام کی شان میں 4 مصرے، اس کے بعد ایک کلام کے 3-4 شعر پیش خدمت کروں گا، ملاحظہ فرمائیں گے، شفاعت سے دیکھیے گا احمد بھائی کہ پابندی لگاؤ گے اگر ذکر علی پر، بطور خاص پابندی لگاؤ گے اگر ذکر علی پر، ہر اہل ولا میس میں تمار بنے گا، قبلہ بطور خاص پابندی لگاؤ گے اگر ذکر علی پر، ہر اہل ولا میس میں تمار بنے گا، میں حیدر کرار کی مدحت میں ہوں مشغول، افروز قلم میرا بھی تلوار بنے گا، میں حیدر کرار کی مدحت میں ہوں مشغول، افروز قلم میرا بھی تلوار بنے گا۔ ایک درود کا سہارا دے دیجئے۔ پرانا کلام ہے اور پرانا مصرائی ہے، اس پہ میں آزمائی کی تھی، اکثر پڑھتا رہتا ہوں، شہزادی سلام اللہ علیہ کی شان میں حاضر خدمت کرتا ہوں۔ قبلہ مصرع ہوا تھا کہ قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، 2 مطلع اور 2-3 شعر پیش۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ ڈوبا ہے نور حق میں سراپا بطول کا، ڈوبا ہے نور حق میں سراپا بطول کا، دنیا میں ہر طرف ہے اجالا بطول کا، دنیا میں ہر طرف ہے اجالا بطول کا۔ اب شعر حاضر کر رہا ہوں، بطور خاص دیکھیں گے کہ موسیٰ کی طرح، دیکھیں تاریخ کے پس منظر میں نہیں جاؤں گا، شعر حاضر کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، کہ موسیٰ کی طرح دونوں کا ہو جائے غیر حال، موسیٰ کی طرح دونوں کا ہو جائے غیر حال، دیکھیں جو نور مریم و حوا بطول کا، دیکھیں جو نور مریم و حوا بطول کا۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ زندہ دلہن جو ہو گئی
یہ راز کھل گیا. دیکھیے گا ثانی مصرعے میں کون سا راز کھلا ہے. زندہ دلہن جو ہو گئی یہ راز کھل گیا. موت و حیات پر بھی ہے قبضہ بطول کا. زندہ دلہن جو ہو گئی یہ راز کھل گیا. موت و حیات پر بھی ہے قبضہ بطول کا. اور تضمین کا شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں, دیکھیں گے کہ انسان کوئی پڑھے نہ پڑھے, انسان کوئی پڑھے نہ پڑھے, ان پر کیا اثر. بطور خاص, انسان کوئی پڑھے نہ پڑھے, ان پر کیا اثر. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا. اور بس آخری کا شعر دیکھیے, بس محسوس کر لیجئے گا, آخری شعر ہے کہ معراج روز ہوتی تھی ان کی کنیز کی. معراج روز ہوتی تھی ان کی کنیز کی. فضا پر روز پڑتا تھا سایہ بطول کا. فضا پر روز پڑتا تھا سایہ بطول کا. اور کیوں اس کے واسطے نہ ہو معراج کی یہ بات. کیوں اس کے واسطے نہ ہو معراج کی یہ بات. افروز کہہ رہا ہے قصیدہ بطول کا. افروز کہہ رہا ہے قصیدہ. حضرات, آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سے آگے جائیں. کل میں نے دیکھا تھا کہ پیچھے بہت سے لوگ لوگ کھڑے رہ گئے تھے اور آگے کافی جگہ تھی. تھوڑا سے آگے بڑھائیے. ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد. 4 مصرے میں قبلہ کے استقبال میں عالی جناب عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین جناب فیض عباس مشرقی صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں 4 مصرے قبلہ کے استقبال میں دیکھے گا کہ چراغ عشق علی دل میں ہیں جلائے ہوئے. دیکھے گا چراغ عشق علی دل میں ہیں جلائے ہوئے. اندھیرے اس لیے ہم سے ہیں منہ چھپائے ہوئے. چراغ عشق علی دل میں ہیں جلائے ہوئے. اندھیرے اس لیے ہم سے ہیں منہ چھپائے ہوئے. حسینیت کی بلندی تو دیکھ لے آ کر. حسینیت کی بلندی تو دیکھ لے آ کر. یزید تو کہاں بیٹھا ہے منہ چھپائے ہوئے. یزید تو کہاں بیٹھا ہے منہ چھپائے ہوئے. آئیے میں نہایت ادب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فیض عباس مشرقی صاحب سے گزار ہوں کہ رونق ممبر ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین نعرے صلوات سے ان کے استقبال کریے. نعرہ حیدری. نعرے صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حضرات گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مسرور احمد رضوی ابن سید علی احمد رضوی صاحب اور سیدہ عزیز فاطمہ بنت محمد سعید صاحب کی یہ روح کو ساتھ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلاة حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام حسینی سوسائٹی کی طرف سے منعقد 5 مجالس بسلسلہ شہادت حضرت امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی یہ آخری مجلس کہ جو شام غریبان امام رضا علیہ السلام قرار پاتی ہے، خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی کوشش اور کاوش کو قبول فرما، حقیقی معنی میں مولا رضا کے شیعوں میں قرار دے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہو اور حقیقی معنی میں ان کے ناصر اور جانثار قرار پا سکیں. قرآن کریم کے سورہ انبیاء سے آیت نمبر 73 مسلسل جس کی تلاوت کی گئی ہے کہ جس میں پروردگار منصب امامت کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. یہدون بِأَمْرِنَا، اور جس کو ہم امام بنا دیتے ہیں وہ ہماری مرضی سے اور ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. اور چونکہ اللہ کی مرضی سے ہدایت کرتا ہے، اس کے امر سے ہدایت کرتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ مسلسل اس کے پاس یہ اوامر الہی پہنچتے رہیں. لہٰذا اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم اس کی طرف افعال خیر کو مسلسل وحی کرتے رہتے ہیں. واقام الصلاۃ، اور اس بات کی بھی وحی کی جاتی ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں. وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو پرداخت کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ تمام کے تمام ائمہ اپنے سارے اختیارات کے باوجود ہمارے بندوں میں شامل ہیں، یہ ہماری عبادت کرنے والے ہیں. آیت میں 3-4 باتیں قابل غور ہیں جن میں سے کئی ایک کا ذکر پچھلی 4 مجلسوں میں کیا گیا. مثلا اللہ نے امامت کے انتخاب کو اپنی طرف نسبت دی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم بنا رہے ہیں انہیں امام. یا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبعیض پیش کرتے ہوئے کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہدون بِأَمْرِنَا، کہ جو ہمارے امور سے ہدایت کرتے ہیں. یعنی جہاں امامت کا تذکرہ ہے وہاں جاعلیت پروردگار کے ہاتھوں میں ہے. جعلا یعنی قرار دینا، یعنی بنانا. اس جعلا سے
آپ بہت زیادہ مانوس ہیں اس آیت میں جہاں اللہ خلافت کے لیے بھی اسی لفظ کا استعمال کرتا ہے، کہ جب اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں وہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں قرار دینے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں زمین پر خلیفہ. یعنی اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے جب خلافت کا تذکرہ کیا ہے تو نسبت اپنی طرف دی ہے کہ میں بناؤں گا، اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں جب پھر ایک جاہلیت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام قرار دیتے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں کہ اگر مسلمانوں نے پورے قرآن کو ویسے نہ پڑھا ہوتا کہ جیسے پڑھا ہے، اور قرآن کا اگر سورہ بقرہ انہیں حفظ نہیں بھی ہو رہا تھا تو نہ ہوتا، اگر صرف یہ 2 آیتیں حفظ کر کے حقیقی معنی میں ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیتے تو آج اتنے فتنے نظر نہیں آتے جتنے فتنے مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں. سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں ہیں، اگر آپ غور فرمائیں، ایک آیت کا شمار ہے 30، نمبر 30 ہے، اور ایک آیت کا نمبر ہے 124. آیت نمبر 30 میں کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناؤں گا زمین پر خلیفہ، اور 124 میں کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں بناؤں گا لوگوں کے لیے آپ کو امام. اگر آپ غور فرمائیں کہ یعنی اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب بھی کبھی زمین پر خلافت کی بات چلے گی تو بھی بنانے والا خدا ہوگا، جب زمین پر امامت کا تذکرہ ہوگا تو جاہلیت خدا کے ہاتھوں میں ہوگی. یہ لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنا دیں، یہ لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اپنی مرضی سے امام بنا دیں. جس طرح سے نبی کو پروردگار چنتا ہے، جس طرح سے رسول کا انتخاب پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے، خلیفہ اور امام بھی خدا کی طرف سے چنا جائے گا. آپ اگر غور فرمائیں یعنی خلافت اور امامت پروردگار کی طرف سے ہے تو طے ہو گیا کہ امام اور خلیفہ الیکشن سے طے نہیں ہوتا ہے، سلیکشن سے طے ہوتا ہے. یعنی یہ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے کہ خلیفہ کون قرار پائے گا، یہ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے کہ امام کون قرار پائے گا. اب وہ اور بات ہے کہ بعض افراد سقیفہ کے اسٹرانگ روم میں رکھی ہوئی EVM کے ذریعے کسی کو بھی خلیفہ بنا دیں، کسی کے بھی سر پہ تاج رکھ دیں، مگر وہ الہی خلیفہ قرار نہیں پائے گا. یہ مسلمانوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جب چاہیں تو وصیت کے طور پر مرنے سے ٹھیک 2 روز پہلے کسی کو خلیفہ بنا دیں. یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اپنی رحلت کے 5 دن پہلے کچھ کہیں تو کہیں معاذ اللہ ذہن پہ اثر ہے، اور یہ اتنے بڑے ہیں کہ 2 روز پہلے کہتے ہیں فلاں کو بنا دیا جائے تو بنا دیا گیا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. پیغمبر اسلام نے اپنی رحلت کے 5 روز پہلے یہ بات طے کرنا چاہیے تھی کہ میرے بعد اس نبوت کا ادامہ کیسے دیا جائے گا، اس رسالت کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا. تو فرمایا کہ لاؤ قلم اور کاغذ میں انتظام کر دوں. معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ ان الرجل لا یہجر، یہ جو انسان ہے، میری زبان چل جائے میں ان الفاظ کو استعمال کروں، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہیں، یہ ان کی بات کا کوئی غور کرنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بخار کا اثر ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے یہ کتاب کافی ہے، اور اب کسی کتیبے کی اور کتابت کی اور مکتوب کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. پیغمبر اسلام اپنی رحلت کے 5 روز پہلے اگر کسی کی خلافت کے لیے قلم و دوات مانگیں تو ہذیان کا الزام لگا کر رد کر دیا جاتا ہے، اور آنے والے زمانے میں مرنے سے 2 روز پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ صاحب میرے بعد اگر میرا کوئی جانشین ہوگا تو وہ فلاں ہوں گے. اور فرما رہے ہیں تو یہ جو خلافت ہے پا رہی ہے وصیت کے ذریعے یا ووٹنگ کے ذریعے، اور پھر جو سلسلہ آگے بڑھے گا تو جب پھر خلافت تقسیم کی جائے گی تو نہ اپنا ووٹنگ، اس لیے کہ وہ جو مشین ہے وہ بدنام ہو چکی ہے، ہذیان کے مطابق وہ دوسرا قانون بھی ٹوٹ چکا ہے. تو اب کیا کیا گیا صاحب، وہ کمیٹی بنا دی جائے گی. تیسری خلافت اسی طرح چنی گئی ہے نا، 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی جائے گی. میرے بعد یہ 6 لوگ جو طے کر دیں گے، جس کے متعلق کہہ دیں گے کہ خلافت ان کے پاس ہوگی، اسی کو خلیفہ بنا دیا جائے گا. اچھا اگر یہ بات بھی طے ہو جاتی کہ صاحب 6 میں جتنے ان میں سے زیادہ تر جس کو کہہ دیں گے اس کو بنا دیا جائے گا، اس میں سے بھی اپنا ووٹ ڈبل کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ وہ جو فلاں ہے نا ان کا ووٹ 2 برابر مانا جائے گا. اور فرما رہے ہیں یعنی 6 کا مطلب یہ تھا کہ اگر 4 کسی کی طرف ووٹ دے دیں تو پھر وہ خلیفہ ہو جائے گا ان کی نظر میں. لیکن یہاں تو 6 کا مسئلہ ہے تو 3-3، اگر یہ دونوں ہو جائیں تو برابر کیسے ہو. تو وہ جو اپنے سپورٹر کا آدمی تھا
کہ جس کے لیے یہ چاہتے تھے کہ اس کو کر دیا جائے، اس کے ذریعے سے فلاں تک یہ خلافت پہنچ جائے، کہا وہ ان کا ایک ووٹ 2 گنا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ دھاندلی کیسے کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خلافت کا سفر جاری ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بنائے۔ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ایک سوال ضرور پیدا ہوا کہ پروردگار یہ بتا کہ آخر یہ معاذ اللہ یہ ضد کس بات کی ہے کہ تو ہی بنائے گا؟ یہ اختیار تو ہمیں دے دیتا، بھائی مسجد کا امام تو ہم ہی چن لیتے ہیں نا، کہ جو متولی کی ہاں میں ہاں ملا دے، جو کبھی پلٹ کر متولی سے سوال نہ کرے ہم اسے امام بنا دیتے ہیں۔ تو جب ہم امام مسجد کا بنا سکتے ہیں تو خلیفہ بھی ہم بنا دیتے ہیں، ہمیں اختیار دے دیتا۔ یہ اس بات کی سختی کیوں ہے کہ تم نہیں بناؤ گے ہم بنائیں گے؟ ہم جس کو چاہتے ہیں امام بنا دیتے ہیں اپنی مرضی سے وصیت کے طور پر۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے انی جاعل للناس اماما، ہم بنائیں گے لوگوں کے لیے امام؟ جواب آیا کہ یہ اس لیے ہے کہ اگر تمہارے اختیار میں اس بات کو دے دیا جاتا کہ تم ہی بنا لو خلیفہ اور تم ہی بنا لو امام، تو تمہارا علم محدود ہے، تمہاری قدرت محدود ہے، تو تم جب بناتے تو تم اپنے جیسا بناتے۔ اگر تمہارے پاس یہ اختیار ہوتا کہ تم بنا لو کسی کو بھی امام تو تم اپنے جیسا بناتے، نہیں، تمہارے جیسا بنے گا تو تمہاری طرح گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا، لہذا جب ہم بنائیں گے تو ہمارے جیسا ہوگا۔ ہمارے جیسا کا مراد یہ ہے کہ ہمارے جمال اور ہمارے کمال کا وارث ہوگا، وہ مظہر جمال الہی ہوگا۔ تم بناؤ گے تو تمہارے جیسا ہوگا، ہم بنائیں گے تو وہ ہمارا تمام فضائل اور جمال اور جلال کا ایک مظہر ہوگا۔ اچھا، تمہارے اختیار میں اگر دے دیا کہ تم بنا لو تو اچھے دنوں کے جھانسے میں آ کر تم بنا تو دو گے، پھر پوری زندگی پچھتاتے رہو گے 11 برس تک، 12 برس تک، 14 برس تک کہ اب کیسے اس کو ہٹایا جائے۔ تو تم جسے بناؤ گے بنا کر پچھتاؤ گے، لیکن جسے ہم بنا دیں گے وہ کل بھی آدم کی صورت میں صاحب نبوت ہوگا، وہ آج بھی صاحب نبوت ہے اور قیامت تک وہ نبی رہنے والا ہے۔ تم بناؤ گے تو بنا کر پچھتاؤ گے، ہم بنائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے پروردگار نے کہا کہ تم نہیں، ہم قرار دیں گے۔ اور پھر پروردگار یہ جانتا تھا کہ جب ہم اپنا بنائیں گے تو وہ ابلیس جو وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ اپنا والا بھی بنائے گا۔ تو اب 2 طرح کی امامتوں کا آغاز ہوگا اس تاریخ بشریت میں، ہمیں 2 طرح کی امامتیں نظر آئیں گی، ایک الہی امامت ہوگی، ایک شیطانی امامت ہوگی۔ اچھا، امامت کا تعلق ہوتا ہے ولایت سے۔ امام وہ کہ جو آگے آگے چلتا ہے، آگے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے کچھ اور افراد چلنے والے ہوں، جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ آگے چلنے والے کی اتباع کرتے ہیں، کاش متوجہ ہوں آپ، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو امام کے لیے لازم یہ تھا کہ وہ ولی بھی قرار پائے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ اولا بالتصرف، کہ جس کے پاس پیچھے چلنے والوں کا پورا اختیار پایا جائے۔ لہذا جو ولی ہوتا ہے نا، غور فرمائے، جو ولی ہوتا ہے، یہ جو ولایت کا عقیدہ ہے ہمارے یہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نعرہ حیدری لگا دیں تو ہم ولایت والے ہو گئے، نہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے، اولا بالتصرف۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ ولایت اور مولا کو سمجھانا چاہا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یعنی تمہارا جتنا اختیار اپنے اوپر ہے کیا میرا اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے؟ تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے کہا تھا یقیناً مولا، ہمارے نفوس کا پورا حق آپ کے پاس ہے، جتنا اختیار ہمیں ہے اس سے زیادہ آپ کو اختیار ہے۔ پیغمبر اسلام نے پھر ارشاد فرمایا اللہ مولایا، اللہ میرا ولی ہے، میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ باتیں جو ہزاروں مجلسوں میں آپ سنتے ہیں، اور میں مومنوں کا مولا ہوں۔ وَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ مولا کون؟ جو اولا بالتصرف ہو، جس کے اختیار میں سامنے والے کی پوری زندگی ہو، پورا کیریکٹر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی کو ولی سمجھ لیتا ہے، کسی کو امام سمجھ لیتا ہے، تو اپنے آپ کو پوری طرح سے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ لہٰذا اب جب امامت ہم کو 2 طرح کی نظر آئی، ایک الہی امامت، ایک شیطانی امامت، تو پھر ظاہر سی بات ہے ولی بھی ہمیں 2 نظر آئیں گے، ایک الہی ولی ہوگا، ایک شیطانی ولی ہوگا۔ اور اس ولایت کا، دونوں ولایتوں کا تذکرہ اس نے ایک ہی مقام پر کر دیا کہ جس کو مسلسل آپ قرات کرتے ہیں۔ کب؟ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی جب تمام ہونے لگتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. غور فرما رہے؟ اچھا یہ بھی قابل غور بات ہے، یہ قابل غور بات ہے کہ ہم تمام فرقہ اسلامی میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں. ہمارے اپنے آپسی اختلافات ہیں، عقیدے کے اختلاف ہیں، عمل کے اختلاف ہیں، نماز کا طریقہ ہمارا الگ الگ ہے، روزے کا طریقہ الگ الگ ہے، بہت سے اختلافات ہیں ہمارے تمام مسلمانوں کے فرقوں کے ساتھ. لیکن بہت سے مشترک چیزیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں. ہمارے مراجع کرام اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ الگ، مشترکات کے اوپر ہمارے یہاں ایک اتحاد ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ہونا چاہیے مشترکات کے اوپر. مثال کے طور پر ہمارا فرقہ کوئی بھی ہو، ہمارا مذہب کوئی بھی ہو، ہماری شریعت کسی بھی سے ہم لیتے ہو، مگر ہم تمام مسلمانوں کا خدا ایک ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، یہ مشترک پہلو ہے. ہم تمام مسلمانوں کا رسول بھی وہی ہے کہ جس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے نا. تو بہت سے مشترک چیزیں ہیں. ہم تمام مسلمان قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم تمام مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر فرقے کا قرآن الگ ہے، سب کا قرآن ایک ہے. یہ مشترکات میں وہی قرآن ہے جو بائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس کے سین پہ تمام ہوتا ہے. یہ تو اور باتیں تو الزام لگانے والی بات ہے کہ صاحب شیعوں کا قرآن اور ہے، 40 پارے کا قرآن ہے، وگرنہ حقیقت کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا قرآن وہی ہے جو بسم اللہ کی بات سے شروع ہو اور والناس کے سین پہ تمام ہو جائے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ جو قرآن کریم بائے بسم اللہ علی سے شروع ہو جائے اور والناس کے سین یعنی حسین پر تمام ہو جائے، اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی 30 پارے والے قرآن میں جب علی بھی مل جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علی کے در سے اٹھے تو حسین تک پہنچے، حسین کے در سے اٹھے تو علی کے در تک پہنچ گئے. تو جب قرآن میں یہ دونوں ہستیاں موجود ہیں تو اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن بھی ہمارا ایک ہے، وہی قرآن ہے، وہی 114 سورے ہیں. یہ مشترکات میں ہے. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جب قرآن بھی ایک ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب قرآن ایک ہے، قرآن کے سورے ایک ہیں، قرآن کی آیتیں ایک ہیں، زیر زبر ایک جیسا ہے، تو اسی قرآن میں بعد جب آیت الکرسی کی آتی ہے تو یہ ہمیں 2 آیت الکرسی کیوں نظر آتی ہیں؟ ایک آیت الکرسی کون سی ہے جو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر تمام ہو رہی ہے، اور ایک آیت الکرسی وہ ہے جو ہم فیہا خالدون پر تمام ہو رہی ہے. بھئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ 2 طرح کی آیت الکرسی ہیں. ایک باہول قرآن ایک ہے، سورہ ایک ہے، مگر آیت الکرسی 2 طرح کی ہیں. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اب تو ماشاءاللہ خدا کا شکر ہے کہ لوگ زیارات پر جانے لگے، وگرنہ جب پہلے لوگ زیارات پر جاتے تھے تو پوچھتے تھے بھائی آپ کے لیے کیا لیتے آئے؟ تو ہم ایک تو زندگی کا سہارا تلاشتے تھے، ایک موت کا سہارا. ہم کہتے تھے کہ بھائی جب کربلا جانا تو وہاں سے کفن لیتے آنا، اور ایران جانا تو شیعوں والی آیت الکرسی لیتے آنا. اس لیے کہ آپ بازار میں جو آیت الکرسی خریدیں گے وہ هو العلی العظیم پر تمام ہو جائے گی. یہ بلال صاحب، یہ میرے شاگرد ہیں، میں نے ان کو قرآن پڑھایا ہے، یہ جو اہتمام کر رہے ہیں اس خمسہ مجالس کا. کہ جب میں 2009 میں ایران جانے والا تھا پہلی مرتبہ تو ان کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے ہدیے کے طور پر. تو میں نے کہا جب میں کبھی آؤں تو میں آپ کے لیے کیا لیتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیا شیعوں والی آیت الکرسی کہیں نہیں ملتی ہے نا، یہ گواہ ہیں، وہ شیعوں والی آیت الکرسی لے آئیے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے جو قرآن ایک ہے، سورے ایک ہیں، تو یہ شیعوں والی آیت الکرسی کہاں سے آ گئی؟ معلوم یہ ہو تو میں نے یہ سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جب سورے ایک جیسے آیتیں ایک جیسے تو مسلمانوں نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پہ تمام کیوں کیا اور شیعوں نے یہ 2 آیتیں بڑھائی کیوں ہیں؟ تو جب تک عربی پڑھتا رہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑھایا گیا یا گھٹایا گیا. جب ترجمہ پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ یہ گھٹایا کیوں گیا ہے. یہ جو 2 آیتیں ہمارے یہاں اضافی طور پر پڑھی جاتی ہیں آیت الکرسی میں، یہ اصل میں قرآن کی آیتیں نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. وہ جو پڑھی ہوئی آیت ہے اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے 2 ولایتوں کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیں 2 امامتوں کا تذکرہ ہے تو 2 ولی ہوں گے، اللہ نے 2 ولایتوں کا تذکرہ کیا. ترجمہ کیا ہے؟ وہ آیت جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کہتا ہے دیکھو اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے، اور جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے. تو پھر اللہ اپنی ولایت کے مطابق ایک کام کرتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور.
اس کی ولایت کا ماننے والا اگر اندھیروں میں بھی بھٹک رہا ہو تو پروردگار چونکہ ولی ہے، اولا بالتصرف ہے، لہذا اندھیرے سے نکالتا ہے، اجالے کی جانب بھیج دیتا ہے۔ یہ ولایت ہے پروردگار کی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جس کا ولی ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر پروردگار نے کہا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی ولی ہوگا، ان کا بھی کوئی سرپرست ہوگا، اس لیے کہ کسی کا کوئی سرپرست نہ ہو یہ ناممکن ہے، یا خدا سرپرست ہوگا یا دوسرے ہوں گے۔ تو اب اس نے اعلان کیا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کے اولیاء اور ولی شیاطین بن جاتے ہیں۔ کاش توجہ ہوا، یعنی مومن کا ولی ہے خدا، اور انکار کرنے والے کا، کفر کرنے والے کا ذمہ دار اور ولی ہے شیطان۔ اچھا، جب اللہ اپنی ولایت کا کام کرتا ہے کہ اندھیرے سے اجالے میں لے کر جاتا ہے، تو ابلیس بھی کچھ کرے گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ اندھیرے سے اجالے میں لے کر جاتا ہے، شیاطین اجالے سے اندھیرے کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ یہ پروردگار کام بیان فرما رہا ہے، اے میرے پروردگار یہ دو ولایتیں تو تذکرہ کر رہا ہے، کام بھی بتا رہا ہے۔ اچھا، بات یہیں پر رک جاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کریلا اوپر سے نیم چڑھا، اولئک اصحاب النار، یہ وہ افراد کہ جو کل تک اجالے میں تھے وہ پھر اندھیرے میں چلے گئے، یہ سب کے سب نار کے صحابی ہیں، جہنم کے صحابی ہیں۔ دیکھیں دو ولایتیں ہیں نا، ایک اللہ کی ولایت، ایک شیطان کی ولایت۔ میں اتنی آہستہ مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بہت تیز پڑھتا چلا جاتا ہوں، بہت اسپیڈ سے، مگر مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں اتنی آہستہ پڑھ رہا ہوں، شاید اس وجہ سے کہ ایک ایک لفظ میں آپ کو سمجھا سکوں، کاش۔ اور اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ میری یہ جتنی بھی کاوش قبول ہو گئی تو مولا رضا انشاءاللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائیں گے اور مجھے بھی اجر ملے گا۔ غور فرمائیں، دو ولایتیں ہیں، اللہ نے اپنا کام بتایا اور اللہ کے علاوہ جو دوسری ولایت ہے اس کا بھی کام بتا دیا۔ اب جب ولایت کا قانون آپ شریعت میں تلاشیں گے اور قرآن سے پوچھیں گے کہ ولایت کا قانون کیا ہے، تو اللہ کی ولایت کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کسی کا ولی بنتا ہے تو اکیلا ولی نہیں بنتا، وہ اکیلا ولی نہیں بنتا، بلکہ انما ولیکم اللہ، وہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہارا ولی اللہ ہے، اور جب اللہ تمہارا ولی ہے تو والرسول، اس کا رسول بھی تمہارا ولی بن جائے گا۔ تو جس کا اللہ ولی ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں، اس کا رسول بھی بن جاتا ہے۔ پھر جب رسول کسی کا ولی بن جائے تو والذین آمنوا، وہ بھی ولی کہلائیں گے کہ جو ایمان لاتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان لانے کے بعد نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار وہ نمازوں کو قائم کرنے والے کون ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جن کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں کہا تھا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہ ہیں یہ کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے، جن کو ہم نے امام بنایا ہے، وہ ہماری مرضی سے ہدایت کرتے ہیں، ہم ان کی طرف افعال خیر کو نازل کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، یہی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ کون نمازوں کو قائم کرے گا؟ یقیمون الصلاۃ، اور جو نمازوں کو قائم کریں وہ ولی بن جاتے ہیں۔ کاش توجہ ہو آپ، وہ ولی بنتے ہیں۔ اللہ کہتا میں اکیلا ولی نہیں ہوں، میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی، وہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرے، اور صرف نمازوں کو قائم نہیں کرے، وہاں کیا ہے؟ ایتاء الزکات، امام وہ ہے کہ جس کے اوپر افعال خیر نازل ہوتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکات دیتا ہے۔ اور یہاں پر وہ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات، یہ وہی ہے تمہارا ولی جو نماز کو بھی قائم کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، مگر ہر زکات دینے والا ولی نہیں ہوگا، وہم راکعون، جو رکوع کے حالت میں زکات دے وہ تمہارا ولی۔ صلوات ہے جبر محمد والے، اللہ سلامت رکھے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ولایت کا قرآنی قانون یہ ہے کہ اللہ اکیلا ولی نہیں ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ بھی کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں یہی تو ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کا کام ہے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف پہنچا دینا۔ اللہ کی ولایت یعنی رسول کا بھی یہی کام ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے، اجالے کی جانب لے کر چلا جاتا ہے۔ بس سلمان فارسی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے،
पैगम्बर इस्लाम ने फारसी से मोहम्मदी बना दिया, तो अंधेरे से निकाल कर उजाले में पहुंचा दिया। और फरमा रहे तो बहुत से अफराद नजर आएंगे, मगर जब विलायत खुदा की ना हो, गैर खुदा की विलायत, तो खुदा की विलायत रसालत तक पहुंचेगी, इमामत तक पहुंचेगी। लेकिन अगर विलायत खुदा के अलावा किसी की हो तो कानून जानते हैं क्या है? कानून ये होता है कि फिर विलायत तरफैनी होती है। काश मैं इसकी वजाहत कर सकूं। अगर विलायत खुदा वाली ना हो, वो वाली रसूल वाली, इमाम वाली, तो चौथी जो विलायत होगी वो तरफैनी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर फिर कहीं कोई किसी का वली हो जाए, तो अगर एक्स वाई का वली बनता हो तो कभी ऐसा होगा कि वाई एक्स का भी वली बन जाएगा। मिसाल, बाप मर जाए, बाप की मैयत रखी हुई है, गुस्ल देने के लिए मौलाना साहब खड़े हुए हैं, गुस्ल देने वाला खड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से दे सकते हैं? का नहीं दे सकते। किससे पूछा जाएगा? का बेटे से पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? का इसलिए कि वली मैयत उसका बेटा है ना। बाप मर जाए तो वली कौन? बेटा। खुदा न खास्ता अलबत्ता होता है बेटा, जवान बेटा दुनिया से चला जाए, बेटा मर गया, जनाजा रखा हुआ है, आप गुस्ल देना चाहते हैं, कफन पहनाना चाहते हैं, आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से? का नहीं, इजाजत लेना होगी। का किससे इजाजत लेंगे? का भाई ये बेटा था ना, इसका बाप जिंदा है अभी, तो अब इसके बाप से इजाजत ली जाएगी। क्यों? इसलिए कि वली मैयत बाप है। कानून क्या बना कि बेटे का वली हो गया बाप, बाप का वली बन गया बेटा। अगर विलायत खुदा, रसूल और इमाम की ना हो तो चौथी विलायत तरफैनी होती है, एक्स वाई का वली बन जाएगा और कभी वाई एक्स का वली बन जाएगा। अब फिर पलटिए, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अल्लाह की विलायत कि जो अंधेरे से उजाले में लेकर जाए, और इसके मुकाबले में वल्लज़ीना कफरू, जो कुफ्र करते हैं, जो इनकार करते हैं, जो ईमान नहीं लाते, औलियाहुमुत तागूत, इनके औलिया शयातीन होते हैं। और जब शैतान इनके औलिया हो तो कानून बनेगा कुफ्र करने वालों के वली शयातीन और शैतानों के वली कुफ्र करने वाले, यही तो कानून बनेगा। अगर एक्स वाई का वली है तो वाई एक्स का वली। अगर शैतान किसी का वली हो जाए तो कभी ऐसा होगा कि ये कुफ्र करने वाले शयातीन के वली नजर आएंगे। और ये होता है कि शयातीन के वली इस दुनिया में है। दलील यह है कि जब जहन्नम को अल्लाह ने भड़काया तो उसके 7 तबके रखे हैं, पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका, चौथा, ये 7 तबके हैं, फ्लोर बने हुए हैं। और जैसे जैसे तबका नीचे उतरता जाएगा अजाब में इजाफा होता चला जाता है, अजाब में इजाफा होता चला जाता है। पहले तबके पे थोड़ा अजाब है, दूसरे पे और ज्यादा है, तीसरे पे और ज्यादा, चौथे पे और ज्यादा, पांचवा पे बढ़ गया, छठे पे और ज्यादा, आखिरी अस्फलुस साफिलीन है। शैतान अपनी सारी कारस्तानियों के बाद चौथे तबके पर मुअज्जब होगा। जो जहन्नम के तबकात होंगे, चौथे तबके पर शैतान को अजाब दिया जाएगा। मगर ये इंसान इतना बड़ा शैतान है कि इसको अजाब सिर्फ चौथे पर रुकेगा नहीं, ये 5वें तबके का भी अजाब चखेगा। कुछ ऐसे भी अफराद होंगे जो छठे तबके पर भी अजाब चखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 7वें तबके तक का अजाब चखेंगे, जबकि शैतान अपनी सारी करतूतों के बाद चौथे पर रुका हुआ है। और फरमाए, मगर इंसान वो है कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, ये वो इंसान है कि अगर ईमान न लाए, अपनी शैतानत पर उतरे, तो शैतान को पीछे छोड़ देता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो आप गौर फरमाएं, वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, कि जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, इनके औलिया हो जाते हैं शयातीन। तो अगर शैतान इनके वली तो फिर ये शयातीन के वली हो जाते हैं। ए मेरे परवरदिगार, ये बता कि ये जो तेरी विलायत है, कि वो जो कल तक अंधेरे में थे उजाले में आ गए, ये हमें सबको समझ में आते हैं। भाई जो कल तक गुमराह हो वो फिर इस्लाम ले आए, अल्लाह कहेगा भाई ईमान लाया तो मैं इसका वली हूँ, ये समझ में आ गया। मगर ये कौन से बदबख्त हैं कि जो पहले उजाले में हो और फिर अंधेरे में चले जाएं? भाई कुछ तो ऐसे होंगे ना जो पहले नूर में हो, क्योंकि शैतान की विलायत का काम यह है कि युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। ये पहले उजाले में थे, शैतान को वली बनाया, इसने उजाले से निकालकर अंधेरे में फेंका। ए मेरे परवरदिगार, हमें तेरी विलायत समझ में आती है। सदर अव्वल के जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो अबू ज़र हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो मिक़दाद हो, कोई भी हो, ये सब के सब पहले काफिर थे, मुशरिक थे, कुछ भी रहे हो, पैगंबर की रसालत नहीं थी तो उनका अपना एक दीन था। मगर जब तेरे ऊपर ईमान लाए तो अंधेरों से निकालकर तूने इन्हें उजाले में पहुंचा दिया। ये तेरी विलायत तो समझ में आ गई। मगर ये कौन बदबख्त हैं जो पहले उजाले में हो और फिर अंधेरे में चले जाएं? मैंने किसी जगह मजलिस पढ़ी तो एक साहब ने कहा कि मौलाना दुनिया ये पूछती है तो पूछे, आप तो ना पूछा करिए। हमने कहा मैं क्यों ना पूछूं? बोले भाई आपके शहर में तो ऐसा एक मरदूद है ना कि जो पहले उजाले में था फिर अंधेरे में चला गया।
جو پہلے مومن تھا پھر کفر کے گھنٹے بجانے لگا. تو آپ نے تو دیکھ لیا کہ ایک ایسا تھا جو کل تک توحید کی صدا بلند کرتا تھا, کل تک نمازوں میں نظر آتا تھا, کل تک مجلسوں میں نظر آتا تھا, وہ اجالے سے نکلا اندھیرے میں چلا گیا, ارتداد کا شکار ہوا, مرتد وقت کہلاتا ہے. تو بولے مولانا دنیا پوچھتی ہے, آپ بھی اگر نہیں سمجھے تو میں اس سے زیادہ کیا سمجھاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا پوچھتی ہے تو پوچھتی رہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ تو ایسے ہیں جو اجالے سے اندھیرے میں نکل گئے. ہم نے کہا کہ دیکھیے ہمیں تھوڑی بہت عربی آتی ہے, اگر آپ کی بات ہم اس وقت تک سمجھ لیتے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ 2024-25 میں ہم نے یہ دیکھ لیا. مگر اگر اللہ یہاں کہتا کہ توجہ ہاں کفر کرنے والوں کا ولی شیطان ہے اور شیطان کا ولی ہے کفر کرنے والا, اگر وہاں لفظ واحد استعمال ہوتا, واحد کا صیغہ استعمال ہوتا, سنگلر استعمال ہوتا, تو ہم کہتے قرآن کی آیت انہی صاحب کے لیے تھی, یہ کل تک اجالے میں تھے اندھیرے میں چلے گئے. مگر کیا کروں کہ اس آیت میں جمع کے صیغے ہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے اولیاء شیاطین ہیں. توجہ آپ, دنیا کی تمام زبانوں میں بات جب نمبرز کی آتی ہے تو 2 نمبر ہوتے ہیں, سنگلر پلورل, ایک وچن بہو وچن, واحد جمع. قانون کیا ہے؟ شے ایک ہو تو سنگلر, ایک سے بڑے 2 ہو جائے تو پلورل ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, ہے نا, بہو وچن ہو جاتے ہیں. مگر عربی اتنی بڑی زبان ہے کہ اگر یہاں عربی میں 2 نمبر نہیں ہوتے, عربی میں 3 نمبر ہوتے ہیں. میں واقعی ادب کے نمبرز کی بات کر رہا ہوں. عربی میں 3 نمبر ہوتے ہیں. شے ایک ہو تو واحد, چیزیں 2 ہوں تو تثنیہ, جمع نہیں بنتے. چیزیں کم سے کم 3 ہوں تب جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اگر پروردگار نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہوتا تو ہم کہتے بھائی ایک تھا, کل تک اجالے میں تھا, اندھیرے میں چلا گیا. کہ نہیں, ایک سے کام نہیں چلے گا, یہ بدبخت کم سے کم 3 ہوں گے. اولیاءہم الطاغوت, یہ شیاطین کے ولی, کم سے کم ان کی تعداد 3 ہوگی. جمع کا قانون ہے, جمع قلت ہوتی ہے, کثرت ہوتی ہے, وہ ادبی بحثیں ہیں کہ کم سے کم جمع کے لیے شرط ہے 3. تو اب شیطان کن کے ولی ہیں, کم سے کم وہ 3 تلاش کرنے پڑیں گے. اے میرے پروردگار یہ کون ہے؟ کہا تلاشو کون ہے جو کل تک اجالے میں تھا اور پھر اندھیرے میں چلا گیا. ہم نے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی کو پڑھا کہ کہیں یہ بدبخت نظر آ جائیں جو کل تک اجالے میں رہے ہوں اور پھر اندھیرے میں چلے گئے ہوں, کل تک مومن رہے ہوں پھر کافر ہو گئے ہوں. پیغمبر کی 11 برس کی 12 برس کی مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھا, کوئی بدبخت نظر نہیں آیا جو پہلے مومن ہوا ہو اور پھر کافر ہو جائے, پہلے اجالے میں ہو اور پھر اندھیرے میں چلا جائے. ہم نے مدینے کی حیات کو پڑھنا شروع کیا, ریورس پڑھا کہ 11ویں ہجری میں کوئی نظر آ جائے جو کل تک اجالے میں تھا وہ اندھیرے میں چلا گیا ہو. 10ویں ہجری کو پڑھا, کوئی نظر نہیں آیا. 9ویں ہجری کو پڑھا, 8ویں کو پڑھا, 7ویں کو پڑھا. پوری تاریخ اسلام کے اندر ہمیں ایک ہی موقع نظر آیا, سن ہے 3 ہجری, اسلامی جنگ کا نمبر ہے 2, جنگ کا نام ہے جنگ احد. مسلمان جنگ جیت چکے تھے, مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لالچ میں کفر نے دوبارہ حملہ کیا, مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی, پیغمبر گھوڑے سے زمین پر آئے, دندان مبارک شہید ہوئے, قد قتل محمد کی صدائیں بلند ہوئی, پروانوں کے پر نکلے, نبوت کی شمع کو گل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے میدان سے فرار کرتے ہیں. پیغمبر کو غش سے افاقہ ہوا, علی کا زانو محسوس کیا, اپنے آپ کو دیکھا, یا علی میدان خالی ہے, سب اپنی اپنی جان بچا کر چلے گئے. تو یہ بتائیے جب سب نے جانیں بچا لی تو پھر آپ نے اپنی جان کو محفوظ کیوں نہیں کیا؟ علی کا سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا وہ جملہ, یا رسول اللہ اکفر بعد, کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ پیغمبر اسلام سے مولا کائنات کا یہ جملہ اور پیغمبر کا خاموش رہنا, السکوت کل اقرار, خاموشی اقرار کے مانند ہوتی ہے. یعنی علی نے اپنے اس ایک جملے سے بتایا کہ کل تک یہ بڑے بڑے افراد مسلمان رہے ہوں گے, مومن رہے ہوں گے, مگر جب پیغمبر کو چھوڑ کر گئے تو دار اسلام
اسلام سے نکلے دائرہ کفر میں داخل ہوئے، یہ وہی بدبخت ہے کہ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات بھیج دیں بر محمد۔ لہذا یہ دو ولایتیں نظر آئیں گی، ایک الہی ولایت ہے، اللہ جس کا ولی ہوگا اندھیرے میں بھی بیٹھا ہو تو اجالے میں لے کر چلا جائے گا۔ رسول کا بھی کام یہی ہے، کل تک اندھیرے میں تھا اجالے میں لے آئے گا۔ رسول کا بھی یہی، امامت کا بھی یہی کام ہے، اندھیرے سے نکالے اجالے میں لے جائے۔ اس لیے کہ آفتاب امامت میں اتنی جگمگاہٹ ہوتی ہے کہ اگر کردار کا کالا چہرہ رکھنے والا وقت آخر بھی امامت کے آشیانے پر آ جائے تو یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے ماضی میں کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا۔ وہ آ کر کہتا ہے مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، یہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، گناہ کی سیاہی چھٹتی ہے، عصمت کی روشنی میں نہانے لگتا ہے، کل تک لعنت اللہ کے گڑھوں میں ہو، قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ الہی ولایت کا کمال یہ ہے کہ اندھیرے سے نکالے اجالے تک پہنچا دے۔ اچھا بات یہاں پر رک جاتی تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اولیاءہم الطاغوت ہیں، یہ اولیاءہم الطاغوت ہیں، شیاطین کے ولی، اور یہ شیاطین کے ولی ہیں۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کی اور وضاحت کرتا کہ لفظ ولایت ہی کیوں استعمال کیا اس کے لیے، دوسرے لفظ بھی استعمال ہو سکتے تھے، یہ لفظ ولایت کیوں استعمال ہوا کبھی انشاءاللہ موقع آیا تو بیان کروں گا۔ اچھا آیت یہاں پر تمام ہو جاتی تو صبر آ جاتا، مگر میں نے کہا نا کہ کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ ایسے افراد کہ جو اجالے سے نکل کر اندھیرے میں چلے جائیں، جو ایمان سے کفر کی وادیوں کا سفر کر لے جائیں، یہ نار کے صحابی ہیں۔ میں نے کہا پروردگار اتنے لفظ تھے عربی میں تو انہیں صحابی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اولئک اصحاب النار، یہ نار کے صحاب ہیں۔ کوئی لفظ استعمال کر لیتا یہ جہنم کے بھائی ہیں، جہنم کے بیٹے ہیں، جہنم کے ایندھن ہیں، یہ ولی کیوں کہہ رہا ہے کہ صحابی نار ہیں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے پیغمبر کے جانے کے بعد صحابیت کے بڑے سرٹیفکیٹ بٹیں گے، یہ دیکھ لینا جس کا چہرہ صحابی رسول کا نظر آ رہا ہو کہیں ہم نے اسے صحابی نار کی مہر نہ لگا رکھی ہو۔ اولئک اصحاب النار، یہ نار کا صحابی ہے جو پیغمبر کو چھوڑ کر جائے گا، جو ایمان سے نکل کر جائے گا، کفر کی وادیوں کے سپرد ہو جائے۔ بات یہاں پر تمام ہو جاتی تو بھی صبر آ جاتا۔ پھر جملہ کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، یہ وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ پروردگار اس جملے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا قرآن فصاحت سے بھرا ہوا، ہر لفظ کی اپنی قیمت ہے، پروردگار وہی بات تمام ہو جاتی۔ اولئک اصحاب النار، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ کہنے تمہیں معلوم نہیں ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ رفوگر مسلمان پیدا ہوں گے، اور جب کتابوں کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، جسارت کی ہے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے، تو نہیں بچاؤ کر پائیں گے، کہیں گے ہاں غلطی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ صاحب غلطی تو ہوئی ہے مگر چونکہ پیغمبر سے رشتہ داری ہے نا تو پیغمبر قیامت میں معاف کرا دیں گے۔ اور جواب کچھ رفوگر مسلمان پیدا ہوں گے کہ پیغمبر سے رشتہ داری ہے نا تو پیغمبر قیامت میں شفیع المذنبین ہے، انہیں معاف کرا دیں گے۔ پروردگار نے کہا میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ جو نار کا صحابی ہو نا، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلایا جائے گا، کوئی شفاعت و سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ لہذا اب آپ غور فرمائیں، اگر آغاز مجلس سے میرے ساتھ تھے کہ قرآن ایک جیسا، سورے ایک جیسے، آیتیں ایک جیسی، مگر جب بات آیت الکرسی کی آئے تو مسلمانوں کی آیت الکرسی الگ اور شیعوں کی آیت الکرسی الگ۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ دو آیتیں آیت الکرسی میں رہ جاتی تو پیغمبر نے آیت الکرسی کے اتنے فوائد بیان کیے تھے کہ اس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ پیغمبر نے کہا گھر سے نکلتے ہو تو آیت الکرسی پڑھو، گھر میں واپس آتے ہو تو آیت الکرسی پڑھو، سفر پر جا رہے ہو تو آیت الکرسی، واپس آؤ تو آیت الکرسی، صبح میں اٹھو تو آیت الکرسی، سونے جاؤ تو آیت الکرسی، مریض کی عیادت کرنے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، کسی مرنے والے کو ایصال کرنا چاہو تو آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ اتنا آیت الکرسی کہا تھا کہ کہاں کہاں سے ان روایات کو ہٹاتے، ان احادیث کو ہٹاتے، تو کہا صاحب آیت الکرسی کا تو انکار ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آیت الکرسی پوری مسلمانوں تک پہنچ جاتی تو کبھی تو مسلمان کا ذہن جاگتا کہ بھائی وہ یہ پوچھے کہ اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کون افراد ہیں جو کل تک مومن تھے اور پھر کافر ہو گئے؟ تو جب سوال کیا جائے تو جواب
جواب تلاشا جائے گا. جواب تلاشا جائے گا تو چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو الٹنا پڑے گا. اگر چہروں پہ پڑی ہوئی نقابیں الٹ گئیں تو بنے ہوئے مذہب کا کیا ہوگا؟ لہذا بیچ کا راستہ نکالا گیا. جواب دینا نہ پڑے, آیت الکرسی کی روایتیں ہٹانا نہ پڑے, کہا آیت الکرسی پڑھو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر تمام کر دو. صلوات بھیجے بر محمد. اس ولایت کا تذکرہ ہی نہ ہو, اس اولیاء الطاغوت کا تذکرہ ہی نہ ہو. ختم کر دیا گیا آیت الکرسی سے ان دو آیتوں کو. اب آپ غور فرمائیں, مجھے پڑھنا کچھ اور تھا, نہ جانے میں کہاں سے اس طرف گھوم گیا. تو یہ دو ولایتیں ہیں, لہذا آغاز سے انجام تک یہ دونوں امامتیں جاری ہیں. ایک الہی امامت ہوگی, الہی ولایت, اور ایک شیطانی ولایت ہوگی. ہاں کبھی کبھی یہ دیکھا جائے گا کہ شیطانی ولایت جب یہ دیکھے گی کہ اب دیندار مجمع سامنے آنے والا ہے اور الہی ولی کو تلاشا جائے گا, الہی امام کو تلاشا جائے گا, تو شیطان کا ولی اپنے حربوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ کہیں الہی ولی کی ولایت لوگوں پر آشکار نہ ہو جائے, لہذا اپنے دام فریب کو پھیلاتے ہوئے وہ ایسی چالیں چلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا کہ پھر وہ خدائی ولی کو اپنے زیر تحت ولایت دینے کی کوشش کرے گا. پہلی مجلس سے میرے ساتھ تھے نا کہ بعض اوقات یہ اعتراض ہمارے اوپر ہو جاتا ہے کہ صاحب جب آپ کا قانون یہ ہے کہ امام حسین نے فرما دیا مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, تو پھر امام رضا نے کسی بھی بنیاد پر صحیح ہو, کسی بھی بنیاد پر مامون جیسے مثلا کی ولایت کو کیسے قبول کر لیا؟ ولی عہد بنایا ہے نا, ولی عہد بنایا ہے. یہ اعتراض ہو جاتا ہے. البتہ جب اس کو پورا پڑھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے فوراً اس ولی عہدی کو قبول نہیں کیا. 2 برس مسلسل خطوط لکھوائے ہیں مامون نے. امام رضا سے کہا ہے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا ہوگا, آپ خراسان کی جانب آئیں, آپ مرو کی جانب آئیں, ہم آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں, اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, ولی عہد بنانا چاہتے ہیں. جب تک ممکن تھا امام نے انکار کیا, مگر جب سختی کے ساتھ کہا گیا کہ اب تو آنا ہی پڑے گا, سن 201 ہجری میں امام رضا غریب نے مدینے کو خیر بات کہا, اور اب جو پہنچتے ہیں خراسان 2 مہینے مسلسل یہ یوں ہی ولایت کو قبول نہیں کر لیا, اس ولی عہدی کو یوں ہی قبول نہیں کیا. 60 دن مسلسل امام علی مقام سے کہا جاتا رہا کہ آپ کو خلافت قبول کرنی ہے, آپ کو ولی عہدی قبول کرنی ہے. امام انکار کرتے چلے جاتے ہیں, انکار کرتے چلے جاتے ہیں. آخری موقع ہے, آخری موقع ہے. 60 دن کے بعد بلاتا ہے, کہتا ہے کہ آپ کے اندر بڑی پارسائی ہے, آپ کے اندر امامت ہے, آپ کے اندر خضوع اور خشوع پایا جاتا ہے, آپ حقیقی معنی میں اللہ کے بندے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خلافت میرے پاس ہے, یہ جو ولایت میرے پاس ہے, جو حکومت میرے پاس ہے, جو تاج و تخت میرے پاس ہے, وہ میں آپ کے حوالے کر دوں, اس لیے کہ عبادت اور اطاعت میں آپ کافی آگے ہیں. کتنا اچھا جملہ لگ رہا ہے نا کہ اپنا تاج و تخت اس کو سونپ رہا ہے. حالانکہ امام علی مقام نے بتایا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں گا یا نہیں. امام علی مقام نے دیکھے بیچ کا راستہ نکالا. امام نے کہا دیکھ, اگر تو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے, اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے, تو یا تو واقعی تو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے, تو واقعی خدا کا ولی ہے. اگر تو اپنے آپ کو خدائی ولی سمجھتا ہے اور یہ ولایت و خلافت جو خدا نے دی ہے, تو تو کون ہوتا ہے کہ جو کرتا ولایت کا خدا نے تجھے پہنایا ہے وہ اپنے بدن سے اتارے اور میرے بدن پہ ڈال دے؟ بھائی اگر ولایت خدا کی ہے تو تو کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ اگر تو ہے تو تو رہے گا. اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ولایت تیرا حق ہی نہیں ہے, کاش توجہ ہوں, یہ ہے تدبیر امامت, یہ ہے سیاست عصمت. امام نے فرمایا اور اگر یہ ولایت تیرا حق ہی نہیں ہے, تو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ولی ہی نہیں ہے, تو پھر یہ بتا کہ جس بات کا تو اہل ہی نہیں ہے, جو تیرا حق ہی نہیں ہے, اس حق کو خود سے کیسے چھین کر کسی کے حوالے کر سکتا ہے؟ لہذا دونوں معاملوں میں مجھے تجھ سے خلافت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ کسی طرح امام بادشاہ نہیں بنیں گے, خلیفہ نہیں بنے گا, تو کہتا اچھا ٹھیک ہے, یہ تو طے ہو گیا کہ اب یہ بادشاہت آپ لینے والے نہیں ہیں, اور یہ بھی طے ہے, یہ جملے ہیں کتاب کے, یہ بھی طے ہے کہ آپ میری بیعت نہیں کریں گے. خدا کی قسم اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو وہ اعتراض درست تھا کہ جب مثلی لا یبایع مثلا ہے تو امام رضا ولی عہد کیسے بن گئے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ خلیفہ بننا نہیں چاہتے, بادشاہت لینا نہیں چاہتے, بیعت آپ کریں گے نہیں, تو پھر اب بیچ کا ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ آپ میرے ولی عہد بن جائیے. ولی عہد کا مطلب کیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں کروں گا خلافت, آپ میری بیعت بھی نہ کریں, بیعت آپ سے معاف ہوگی, خلافت بھی آپ کے پاس نہیں ہے, تاج و تخت بھی آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس تخت و تاج ہے, اور جب میں مر جاؤں گا تو پھر یہ بادشاہت آپ کے پاس چلی جائے گی. تب تو اعتراض نہیں ہے نا کہ میں خدا کا بنایا ہوا ہوں یا خود بن گیا. جب میں مر گیا تو یہ خلافت آپ کے پاس, ولایت آپ کے پاس ہے.
امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ میں نے اپنے جد سے یہ سنا ہوا ہے، میرے جد مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ میری شہادت تجھ سے پہلے ہونے والی ہے، تو باقی رہے گا، میں تجھ سے پہلے، مجھ کو زہر دغا کے ذریعے شہید کر دیا جائے گا. اور جیسے ہی اس نے یہ سنا آپ کو شہید کر دیا جائے گا میری حکومت میں، میں بادشاہ وقت ہوں آپ کی اجازت سے، میں آپ کی اجازت سے بادشاہ وقت ہوں، لہذا میرے ہوتے ہوئے کون آپ کو بھلا زہر دے سکتا ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح کہ وہ کون ہے. یہ جملے ہیں تاریخی، یہ مکالمہ، کون ہے جو ولی عہد کو زہر دے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا ابھی موقع نہیں ہے، جب موقع آئے گا تو تجھے نام بھی بتا دوں گا کہ مجھے زہر دینے والا کون ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے. اس نے اصرار کیا، نہیں بتائیے وہ کون ہے، مجھے بتائیے. امام نے کہا کہ اگر تو مجھ سے اس بات کا وعدہ کر لے کہ جب میں بتاؤں گا تو فوراً قتل کا فتویٰ صادر نہیں کرے گا، اس لیے کہ صرف امام کا قتل نہیں ہوگا، امام کے چاہنے والوں کا بھی قتل ہوگا. اگر اس بات پہ راضی ہو جائے کہ اپنے غیظ اور اپنے غضب کو قابو میں رکھے گا تو پھر میں بتاتا ہوں. کہاں بتائیے کون آپ کو قتل کرنے والا ہے، کون زہر دینے والا ہے؟ امام نے فرمایا کہ میرا قاتل تو ہے، مجھ کو زہر تیرے ہاتھوں سے ملنے والا ہے، مجھ کو تو قتل کرے گا. ظاہر سی بات ہے جب قاتل کو قاتل کہہ دیا جائے تو بدن میں آگ لگتی ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر، اگر میں نے امان نہ دی ہوتی تو میں ابھی آپ کو قتل کر دیتا، اگر میں نے امان نہ دی ہوتی تو ابھی قتل کر دیتا. دیکھ رہے ہیں کتنی محبت سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں تو آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ولی عہد بنا رہا ہوں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں. امام نے کہا کہ اگر وہ وعدہ یاد ہو کہ قتل نہیں کرے گا تو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے ولی عہد کیوں بنا رہا ہے، یہ بھی بتا دوں کہ مجھے خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، یہ بھی بتا دوں کہ تاج و تخت میرے حوالے کیوں کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے اب تو وعدہ کر لیا، کیوں بنا رہا ہوں میں آپ کو؟ امام نے کہا اس لیے کہ تو نے ابھی کہا ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، میں اللہ سے لو لگائے ہوئے. وہ جملے جو اس نے شان میں منقبت پڑھی امام رضا کی، وہ فضائل بیان کیے کہ آپ اللہ کے خاص بندے، اطاعت گزار بندے، عبادت کرنے والے، راتوں رات جاگنے والے، روزہ رکھنے والے، لوگوں کے کام آنے والے، خضوع اور خشوع رکھنے والے، زاہد، دنیا سے دور، دنیا کے چکا چوند سے دور، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے. امام نے کہا کہ چونکہ تو یہ جانتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں مجھے زاہد سمجھا جاتا ہے، دنیا کے چکا چوند سے مجھے دور سمجھا جاتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس دنیا کی رنگینیوں میں مجھے وارد کر دے، مجھے خلیفہ بنا دے، بادشاہ بنا دے، تاج و تخت دے دے، اپنا ولی عہد بنا دے، تاکہ تو میری شان اور منزلت کو گھٹا سکے کہ جس امام کی پارسائی کا قصیدہ پڑھتے ہو میں نے ذرا سا خلافت کا لالچ دیا تو تاج و تخت مانگنے کے لیے میرے دربار تک آ گئے. لہذا امام نے کہا نہ میں خلیفہ بننے والا ہوں، نہ میں جانشین بننے والا ہوں، نہ میں ولی عہد بننے والا ہوں. اب یہ کہتا ہے کہ اگر ولی عہد کو بھی قبول نہیں کیا تو سر و تن میں جدائی ہو جائے گی. اب امام علی مقام نے یہ ارشاد کرتے ہوئے کہ پروردگارہ مجھے معلوم ہے کہ اس خلافت کو حاصل کرنا، اس ولی عہدی کو حاصل کرنا، اس کے کیا فوائد اور کیا اس کا نقصان ہے، لیکن میں اس کو لے رہا ہوں، میں اس کو لے رہا ہوں. میں ویسے ہی معذور ہوں اس عمارت کو قبول کرنے کے لیے جیسے یوسف مصر کے اندر ولی عہدی کو قبول کرنے پر معذور تھے. جیسے حضرت یوسف بظاہر وہ کافر تھا، جس کے امین بنے ہیں، جس کے ولی عہد بنے وہ کافر تھا، مگر ولی عہد بنے نا. کہ جس طرح سے یوسف نے ولی عہدی کو قبول کیا تھا میں بھی اس ولی عہدی کو قبول کر رہا ہوں. اور اس کے بعد امام نے اپنی شرطیں لگائی ہیں کہ میں ولی عہد ہوں، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو کسی مقام پر رکھوں گا، میرے دروازے کے اوپر شاہی پردے نہیں ڈالے جائیں گے، میں شاہی سواریوں کا استعمال نہیں کروں گا، میں پیدل چلوں گا، ٹاٹ کے پردے ہوں گے، کوئی پروٹوکال فالو نہیں کروں گا کہ کب ملا جائے گا ولی عہد، کون ملے گا کون نہیں ملے گا. جو مسلمان شرعی مسئلہ پوچھنا چاہے گا اس کے لیے 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہوں گے. یہ بس چاہتا تھا کسی طرح امام رک جائیں، اس مرو میں مدینے نہ جائیں کہ کہیں لوگ پھر انقلاب برپا نہ کر دیں. اس لیے کہ وہ جو تاریخ ہے جس طرح سے یہ مسند بادشاہت پر آیا تھا، عرب اور عجم کا ایک جھگڑا شروع ہو گیا تھا. اس نے روکنا چاہا کہ مجھے ساری شرطیں قبول ہیں. امام علی مقام سن 201 ہجری میں اس ولایت کو قبول کرتے ہیں. ایک برس گزرتا ہے اور آہستہ آہستہ امام کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ جمعہ پڑھانے کا حکم دینا اور مسلمانوں کا آپ کے پیچھے پیچھے آنا، یہ سارے اسباب بنتے چلے گئے. وہ جو کینہ تھا بنی عباس کے دل میں علویوں کے لیے، فاطمیوں کے لیے، وہ اضافہ ہوتا چلا گیا. اور پھر وہ موقع آیا کہ جب دربار میں بنی عباس نے کہنا شروع کیا کہ مامون تم نے تمام بنی عباس کو ذلیل اور رسوا کر دیا، تم نے علویوں میں سے رضا کو اپنا ولی عہد بنا دیا، جبکہ 30,000 کی شکل میں ہم موجود ہیں، ہم میں سے تمہیں کوئی ولی نہیں ملا، ہم میں سے کوئی خلیفہ تمہیں اس طرح سے نظر نہیں آیا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو. اگر تم نے رضا کو اسی طرح سے ولی عہدی پر قائم رکھا تو یہ حکومت تمہارے بعد علویوں کی طرف منتقل ہو
جائے گی، لہذا رضا کو شہید کرو یا ولی عہدی کو واپس لے لو۔ ولی عہدی واپس لیتا تو سوالات ہوتے، لہذا اب تانے بانے بنے جانے لگے کہ کیسے رضا کو شہید کیا جائے۔ لہذا وہ وقت آیا کہ جب ساری منصوبہ بندی کے بعد رات کی تاریکی میں ایک قاصد ہے اور ایک غلام ہے جو امام کے دروازے پر آیا ہے۔ مامون نے آپ کو یاد کیا ہے، کھانے پہ دعوت پر بلایا ہے، امام نے عذر خواہی کی، کہا نہیں حکم ہے کہ آپ کو دربار میں آنا ہوگا۔ امام علی مقام نے عذر کے بعد جب یہ دیکھا کہ حجت تمام ہو چکی ہے، قصد کیا کہ گھر سے باہر نکلیں، اور اب اس وعدے کا وقت پورا ہو چکا ہے جس کا وعدہ فاطمۃ الزہرا سے کیا گیا تھا۔ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی عبارت کہ جب لوح فاطمی میں منتقل ہوئی تو ہر امام کی شہادت کیسے ہوگی، کہاں پر ہوگی، کتنے سن میں ہوگی، یہ درج کر دیا گیا تھا۔ لہذا امام رضا کو معلوم ہے کہ میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، جواد کی امامت کا دور آنے والا ہے۔ امام علی مقام گھر سے نکلنے لگے، بس ابا سلط حربی سے یہ کہتے ہیں بھائی اتنا یاد رکھنا شاید آج کی رات میری آخری رات ہوگی، میں جا رہا ہوں دربار خلافت میں، جب واپس آؤں تو مجھ سے کلام نہ کرنا، ہاں یہ دیکھنا کہ یہ ابا میں نے سر پر ڈالی ہوئی ہے یا میرا سر کھلا ہوا ہے، اگر سر کھلا ہوا ہو تو سمجھ لینا کہ زہر نے اپنا اثر کر دیا ہے، مجھ سے کوئی کلام نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ روایات بتاتی امام نے فرمایا کہ ابا اگر میرے سر پر ہو تو سمجھ لینا کہ زہر نے اثر کر دیا ہے۔ امام علی مقام گھر سے نکلے، دربار خلافت میں حاضر ہوئے، دربار میں چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، نزدیک میں انگور رکھے ہوئے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ امام رضا کو دنیا کی غذاؤں میں اگر کوئی شے محبوب ہے، اگر کسی چیز کو پسند فرماتے ہیں تو وہ یہی انگور ہیں۔ اٹھاتا ہے یا خوشا، مولا میں نے آپ کی پسندیدہ چیز کا اہتمام کیا ہے، لیجئے یہ آپ کے لیے بہترین انگور منگوائے گئے ہیں۔ امام علی مقام نے عذر خواہی کی کہ نہیں میں اس وقت ان انگوروں کو تناول نہیں کرنا چاہتا۔ تاریخ بتاتی ہے اصرار بڑھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ بادشاہ وقت کی ضد ہے کہ اس وقت ان انگوروں کو تناول کرنا ہوگا۔ امام علی مقام نے دیکھا حجت تمام ہو چکی ہے، اپنے 2 قدم آگے بڑھائے، ایک دانہ اٹھایا، تناول کیا، یہ ظالم کہتا ہے دوسرا دانہ بھی لینا ہوگا۔ امام نے اشاروں میں فرمایا کہ تیرا مقصد حاصل ہو چکا ہے، تو جو کرنا چاہتا تھا نا وہ میں کر چکا ہوں، یہ ایک دانہ اس کام کو تمام کر دے گا جس کام کے انجام دینے کو مسلسل تری کوششیں جاری تھیں۔ یہ کہنے کے بعد امام دربار سے گھر کی جانب آنے لگے۔ ابا سلط حربی نے دیکھا سر پر ابا پڑی ہوئی ہے، کلام نہ کیا، حجرے میں گئے، امام جواد نے غسل دیا، کفن پہنایا، معجزانہ طور پر سارے شرائط اور سارے فرائض کو پورا کیا، مدینے واپس گئے۔ لیجئے عزیزو، مور خراسان کے اندر صدائے عام ہو گئی ہیں، رضائے غریب دنیا سے چلے گئے ہیں، ظالم نے شہید کیا ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حکم دیا گیا ہے گھروں پہ سیاہ پرچم لگائے جائیں، کاروبار کی چھٹی رکھی جائے، امام کے جنازے میں بھیڑ ہوگی۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا رضا غریب الوطنی میں شہادت ہوئی ہے، پردیس میں شہادت ہوئی ہے، مگر میرے مولا جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے تو دھوم دھام سے جنازہ اٹھا ہے، بازاروں کو تعطیل کیا گیا ہے، سیاہ پرچم ہے، مگر آؤ ذرا کربلا میں دیکھو تمہارے جد حسین کا جنازہ ہے، شادیانے بجائے جا رہے ہیں، شام کا دربار سجایا جا رہا ہے، کوچو بازار پہ آئینہ کاری ہو رہی ہے، ایک طرف رضائے غریب کا جنازہ 3 روز مسلسل سوگ ہے، ایک طرف حسین کا جنازہ، صرف جنازہ حسین کربلا پر نہیں ہے، عباس کے بازو بھی اس زمین پر ہے، اکبر کا کلیجہ بھی اس زمین پر ہے۔ اس زین العابدین دیکھتے ہیں، اے میرے مولا وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑی۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ تابوت اٹھایا گیا پورا خراسان ساتھ تھا، مگر حسین کا تابوت نہیں اٹھتا۔ ہاں 3 روز کے بعد زین العابدین اجازانہ طور پر شہداء کے جنازوں کو دفن کرتے ہیں۔ اے میرے مولا رضا، آپ کی شہادت کے بعد جب پہلی شام غریبہ آئی تو سادات کو پرسہ پیش کیا گیا تھا، مگر ہر کربلا کی شام غریبہ خیام کو جلایا گیا ہے، مقنوں کو لوٹا گیا۔ ایک طرف رضا کی شام غریبہ، ایک طرف حسین کی شام غریبہ، جہاں سکینہ کے منہ پہ تماچے ہیں، جہاں زینب اولیاء مقام کا چھنتا پردہ ہے، زین العابدین کی پشت پہ لگتے ہوئے درے، آل حرم کا قافلہ،
پردیس میں ہے مگر اسارت کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب ہے. واہ محمدہ واہ علیہ واہ مصطفیٰ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافیت والنصر. مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مسرور احمد رضوی ابن سید علی احمد رضوی مرحومہ سیدہ عزیز فاطمہ بنت محمد سعید صاحب کی ارواح کو ایصال فرمائے. فاتحہ کے بعد تابوت کی شباہت کو اور شبیہ تابوت کو برآمد کیا جائے گا. آپ حضرات سے صدائے یا حسین اور صدائے یا رضا کے ساتھ مصائب پڑھنے اور نوحہ پڑھنے کی گزارش. آئے امام رضا 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 رضا تیرے مصروف زمانہ ہے ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے. کچھ پل میں ہمیں تیرا تابوت اٹھانا ہے ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے. پھر فرش عزا پر ہم اس واسطے آئے ہیں پھر فرش عزا پر ہم اس واسطے آئے ہیں. سوئے ہوئے ذہنوں کو ماتم سے جگانا ہے ماتم میں رضا مصروف زمانہ ہے ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے. زہر دیا جس نے انگور کے دانے میں ہے زہر دیا جس نے محمد کا دشمن پرانا ہے
ہر صفت اداسی ہے مشہد کی فضاؤں میں، ہر صفت اداسی ہے مشہد کی فضاؤں میں، میں سرود بکا ہے مولا کا گھرانہ ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے۔ یہ سوچ کے آئے ہیں اس بان رضا میں ہم، یہ سوچ کے آئے ہیں اس بان رضا میں ہم، تابوت میں اشکوں کا دو پھول چڑھانا ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے۔ یہ سوچ کے آئے ہیں اس بان رضا میں ہم، یہ سوچ کے آئے ہیں اس بان رضا میں ہم، تابوت پہ اشکوں کا دو پھول چڑھانا ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے۔ انگور کے دانے میں ہے زہر دیا جس نے، انگور کے دانے میں ہے زہر دیا جس نے، اسلام محمد کا دشمن وہ پرانا ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے۔ پھر سے عزا پر ہم اس واسطے آئے ہیں، پھر سے عزا پر ہم اس واسطے آئے ہیں، سوئے ہوئے ذہنوں کو ماتم سے جگانا ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف زمانہ ہے، مولا تیرا ہر دشمن جائے گا کہاں بچ کر، مولا تیرا ہر دشمن جائے گا کہاں بچ کر، گہرائی میں دوزخ کی ان سب کا ٹھکانہ ہے، ماتم میں رضا تیرے مصروف
बाबैला सच बाबैला आए इमाम रजा 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 बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता बाबैला सच बाबैला मेरे जगह से कहे बाबैला सच बाबैला मेरे जगह से कहे बाबैला सच बाबैला आए इमाम रजा 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 बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता बाबैला सच बाबैला आए इमाम रजा 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 बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता 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 बाबैला सच बाबैला दैन दगाते शहीद 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 बाबैला सच बाबैला आए इमाम रजा 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 बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता 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 बाबैला सच बाबैला आए इमाम रजा 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 बाबैला सच बाबैला दैन दगाते शहीद बाबैला सच बाबैला दैन दगाते शहीद बाबैला सच बाबैला दैन दगाते शहीद बाबैला सच बाबैला आए इमाम रजा 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 बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता बाबैला सच बाबैला मारा गया बेखता बाबैला सच बाबैला
السلام